مشہور محرخ و سیرت نگار واقدی کا بیان ہے کہ میں ایک روز خلیفہ مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے چند حدیث بیان کیں۔ میری بیان کردہ حدیثیں اس نے لکھ لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو غصہ سے اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین خیریت ہے؟ خلیفہ مہدی کہنے لگا میں اپنی بیوی خیزران کے پاس گیا تھا، اس نے میرا کپڑا اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ پھٹ گیا اور کہنے لگی میں نے تم میں کوئی خیر کا پہلو نہیں دیکھا ہے۔ خلیفہ نے مزید کہا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے خیزران کو ایک غلام فروش سے خریدا تھا، پھر میں نے اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لی۔ چنانچہ اب وہ قصر شاہی میں میری بیوی کی حیثیت سے خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے، نیز اس کو ناز و نام اور عیش و زبائش کے لیے وہ چیزیں دستیاب ہیں جو دیگر آزاد عورتوں کو کم ہی نصیب ہوا کرتی ہیں، مگر آج اس کا ذہن اس قدر بدل گیا ہے کہ اس نے میرے سائے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ کہنے لگی آج تک میں نے کبھی تم میں خیر نہیں دیکھی، حالانکہ میں نے اس کو دونوں لڑکوں ہادی ہارون رشید کے لیے پیش کی بیعت کروا دی ہے۔ میرے بعد یہ یک با دیگرے دونوں مسلمانوں کو خلیفہ ہوں گے، پھر مجھے تانا دے رہی ہے کہ میں نے اس کے لیے کوئی بلائی نہیں کی ہے۔ واقدی نے کہا خلیفہ مہدی کی بات سن کر اے امیر المومنین آپ ناراض نہ ہوں، کیونکہ کفران نعمت عورتوں کی فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو انجام کار توڑ کر رہو گے، اگر اس ٹیڑھی پسلی کو یوں ہی چھوڑ دو گے ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی اور تم اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ بس تم لوگ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ واقدی نے اس موضوع سے متعلق مزید چند احادیث خلیفہ سے بیان کی۔ خلیفہ مہدی نے انہیں 2000 دینار دینے کا حکم دیا۔ خلیفہ کے پاس سے نکل کر اپنے گھر پہنچے تو اسی وقت ملکہ خیزران کا پیغمبر بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ملکہ کا دیا ہوا تقریباً 2000 دینار قاتیہ بھی ان کی خدمت میں پیش کیا۔ علاوہ ازیں کپڑے اور جوتے بھی تھے۔ ملکہ نے پیغمبر کے ذریعے ان عطیات کے ساتھ ساتھ اس خیر پر ان کا شکریہ ادا کیا۔